عبادتوں میں 18,000 مخلوقات کے عبادتوں سے انسان کی عبادت افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہر ایک چیز میں عبادت میں ہو، زندگی گزارنے میں ہو، کسی بھی طریقے میں ہو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اب انسان کو جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا، کسی اور مخلوق کو نہیں۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمایا، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے، ہم انسانوں کی غلطی ہے کہ ان نعمتوں کی قدر و قیمت ہم نہیں کرتے ہیں۔ نعمتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنی نعمتوں کو بچھا دیا، نچھاور کر دیا ہے کہ انسانوں تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے، جو تمہیں چاہیے، اس چیز کو تمہیں دنیا میں نے بچھا دیا ہے۔ سارے نعمتوں کو جو تمہیں چاہیے تم یہاں سے لے لو، اور جو چیز تمہیں ڈھونڈنے کے بعد حاصل نہیں ہوتا ہے، میں نے اس نعمت کو اس دنیا میں رکھ دیا ہے۔ اور تمہیں اگر کوئی چیز تلاش بسیار کے باوجود بھی نہیں ملتا ہے تو میرے پاس آؤ، مانگو، اس چیز کو میں تمہارے سامنے کر دوں گا۔ جو نعمت تمہارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، تم اس نعمت کو اگر چاہتے ہو، تمہیں نہیں دکھتا ہے، نہیں مل رہا ہے، تو میرے پاس آ کے مانگو، میں تمہیں وہ چیز، وہ نعمت تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب انسان کو اللہ نے بتایا میرے پاس آ کے مانگو، میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ اب ہم انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کیسے مانگے، ہم کس طریقے سے ہم مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ہمیں عطا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب انسان زندہ رہتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر فرض کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، کچھ چیزوں کو حلال کیا، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے۔ اب انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال شراب کو حرام کیا ہے۔ ہم انسان اس کو جو ہے شراب حرام ہے، اس کو ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، آیت نازل ہوئی، ایک صحابی رسول، پہلے زمانے میں اس کے کاروبار کرتے تھے لوگ، ایک صحابی رسول ملک شام گئے تھے تجارت کے لیے، اور بہت سارے اونٹ بھر کے وہاں سے جو لے کے آئے خریدے، اور جب مدینے کے سرزمین پہ آئے، آنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں اعلان کر رہے ہیں، گلیوں میں پھر کر کے، کہ آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب وہ صحابی رسول بھاگتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ عمر، میں نے تو سارے شراب خرید کے لایا ہے، اب میرا بہت سارا پیسہ ڈوب جائے گا، اس کو بیچنے کی تو اجازت دے دیجیے کہ میں بیچ دوں گا، دوسروں میں خود نہیں پیوں گا مگر دوسروں میں بیچ دوں گا۔ تو عمر بن خطاب کی نگاہیں دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بیچنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، ورنہ قیامت تک کے لوگ اسے خریدیں گے، دوسروں میں بیچیں گے، خود نہیں پئیں گے، یہ عام ہو جائے گا۔ تو اس وقت عمر بن خطاب نے اس کو روک دیا، نہیں، بیچنے کی بھی اجازت نہیں، توڑ دیا، پھینک دیا گیا۔ ایک انسان جب حالت نشہ میں ہوتا ہے تو اس انسان کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ تمام بیماریوں کا جڑ نشہ کو بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جب حالت نشہ میں رہتا ہے، اس انسان کو فرق نہیں ہوتا، محسوس ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں، اگلے والے انسان کو کیا بول رہا ہوں۔ وہ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اسی لیے نشہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور شیطان ایک بزرگ کے بعد ایک انسان کے بارگاہ میں آیا، وہ انسان 5 وقت کا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، اور اللہ کے بارگاہ میں کچھ دعا مانگ رہا تھا۔ شیطان انسانی شکل میں آیا، آنے کے بعد کہا بھائی دیکھو، تم جو چیز مانگتے ہو نا اللہ تعالیٰ سے، وہ چیز میرے پاس ہے،
میں تمہیں ابھی دے سکتا ہوں. بولے بتاؤ دو مجھے سخت ضرورت ہے اس چیز کی. بولا 3 شرطیں ہیں تمہارے پاس, 3 میں سے کسی ایک کو بھی تم اگر کر لو گے تو وہ چیز میں تمہیں دے دوں گا. بولے کیا؟ زنا کرنا پڑے گا. اس نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں, زنا نہیں کر سکتا ہوں. دوسری شرط رکھا, شیطان ہے انسان کی شکل میں ہے, وہ ایک ایمان والا انسان کا ایمان کو کس طرح بھٹکاتا ہے وہ دیکھو. ہمارے ایمان کو کس طرح شیطان چھین لیتا ہے, انسان سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. بولا ٹھیک ہے قرآن کو تو پھاڑنا پڑے گا, قرآن کو جو ورث ہے اس کو پھاڑ دینا پڑے گا. اس نے بولا میں مسلمان ہوں, ایمان والا انسان, اس کی میں عزت کرتا ہوں, اسے پڑھتا ہوں, تو یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا. دو شرطیں اس کے انسان کر دیا. تیسری شرط ہے اس میں شراب پینا پڑے گا. یہ انسان سوچا پی لیتا ہوں کیا ہوگا, ہماری جو مرضی ہے وہ تمہیں مل جائے گا, جو سامان میں ضرورت ہے سب کو مل جائے گا. اس نے شراب پی لیا, اور جب شراب پیا اس انسان نے, اور جب اس کے اوپر نشہ کاری ہوئی تو وہ انسان نے قرآن کے اورات کو بھی پھاڑ دیا, زناکاری بھی کر دیا. تو شیطان نے اس وقت کہا کہ جڑ یہ نشہ تمہارے اسلام میں اللہ نے تمہارے پر حرام کیا ہے, اسی وجہ سے تمہارے پر حرام کیا ہے کہ تم نے 2 شرطوں کو منع کر دیا, مگر تیسرا شرط ہی تم نے کر لیا, اور دونوں میرا پاس ہو گیا اس میں. تو ایک انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. وہ انسان حالت نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے, حالت نشہ میں کفریہ الفاظ بھی اپنے زبان سے نکال سکتا ہے وہ انسان. اور جب وہ انسان اگر کفریہ الفاظ اپنے زبان سے نکالے تو انسان کا ایمان نہیں جاتا. آج ہمارے اندر وہ چیز عام ہو گئی, جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ہم تو بہت شوق سے کرتے ہیں, کیونکہ شیطان اس کو بہت اچھے انداز میں پیش کرتا ہے. اور جو چیز ہمارے پر حلال ہے اس کو بہت تکلیف کے ساتھ پیش کرتا ہے شیطان. نماز ہے, ہمارے پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہمارے پہاڑ بن گیا ہے, نماز پڑھنے جائیں گے ہم تکلیف ہوتی ہے. مگر انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہم جب نماز پڑھیں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سے کیا بنا دے گا, اور نماز کو ہم جب چھوڑ دیں گے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں دھکیل دے گا. ہم نہیں سوچتے ہیں اس کو. تو یہ شیطان انسان کے اوپر اچھے چیزوں کو پہاڑ وزندار بنا دیتا ہے, اور برے چیزوں کو بہت ہی اچھے انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے. انسان اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے اس انسان کی, اور وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور اپنے شرائط انسان کے سامنے رکھ دیا کہ تم ان سارے شرطوں کے اوپر عمل کرو گے, ان سارے چیزوں کے اوپر عمل کرو گے, تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دوں گا, اور اس سے ہٹ کے تم کام کرو گے جہنم میں تمہارا ٹھکانہ بنا دوں گا. اب انسان جب گناہ کرتا ہے, ہر انسان دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو, ایمان والا ہو یا غیر ہو, ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے رہتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس کو فرشتے لکھتے رہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی وہی ہے. اچھا کام کر رہے ہیں تو بھی لکھ لے رہے ہیں, برا کام کر رہے ہیں تو بھی لکھ لے رہے ہیں, مگر دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جو ہدایت دیا ہے. کیا بول کے کہ جب ایک انسان اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لے, نیت کر لے, تو اللہ نے نیکی لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو تم ثواب. اور دوسرے فرشتے کو یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی انسان برا کام کرنے کا ارادہ کرے تو جب تک وہ انسان اس کام کو انجام نہ دے, برے کام کو, اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں وہ برا کام نہیں کرتا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی, ہم انسان سے کتنا چاہتا ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں, نماز پڑھے نہیں ہے ابھی, ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ثواب. برا کام سوچتے ہیں ابھی کیے نہیں ہے, نہیں لکھا گیا, جب تک ہم اس کو انجام نہیں دیں گے کریں گے نہیں لکھا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اتنا محبت کرتا ہے, چاہتا ہے ہمیں کہ تم کیوں جہنم کے راستے پر جا رہے ہو, اس راستے پر جاؤ گے تمہیں تکلیف ہوگی, اتنی تکلیف تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. آج ہم انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. ہم نہ تو صبر کی پرواہ کرتے ہیں, نہ تو قیامت کی پرواہ کرتے ہیں, نہ تو جو جہنم کی پرواہ کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, صرف زندگی گزارتے جاتے ہیں. اور جب انسان مر جاتا ہے, ایک بزرگ تھے قبرستان میں گئے, وہ جانے کے بعد قبرستان میں گئے اور دعا مانگتے ہیں, رو رہے ہیں.
چلتے پھرتے آدمی کتنے کے لوگ قبرستان کے بازو سے جاتے رہتے. تو ایک آدمی نے پوچھا بھائی آپ اس قبرستان میں کیوں رو رہے ہیں, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کیا آپ کے والد, آپ کے بچے, آپ کے اولاد گھر سے نکال دیا ہے, کھانے پینے کی کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, بتاؤ. اگر کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ, ہم سے جتنا ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے. اس نے کہا نہیں نہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے آج ارادہ کیا, تہیہ کیا کیا کہ دنیا کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سمجھوتا کر دیں. جب دو انسان دو طرف ہو جائے لڑائی کر کے, تو تیسرا انسان چاہتا ہے کہ اس کو دونوں کے آپس میں سمجھوتا ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے. تو انسان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے انسان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا سمجھوتا کر کے آپس میں ملا دے دونوں کو. تو وہ انسان, تیسرا انسان پوچھتا کہ بتاؤ ہوا کیا مسئلہ؟ تو وہ انسان بزرگ کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے کو تیار ہے کہ جو کہو گے ہم وہ کریں گے ہم, مگر یہ انسان ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم برے کام مت کرو, مگر یہ انسان برا کام ہی کرتا ہے. یہ انسان برا کام کرتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے تیار ہے, مگر یہ معافی مانگنے کے تیار نہیں ہے. چلا گیا. دوسرے دن پھر قبرستان میں رو رہا ہے وہ انسان جا کر, پھر وہی انسان سے ملاقات. بولے آج کیوں رو رہے ہو؟ بولے آج بھی ہم جو ہے اس قبرستان کے مردوں کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھوتا کر رہے ہیں, کرانا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ کیسا؟ بولے کہ یہ مردے جو قبرستان میں دکھ رہے ہیں تمہیں, چیخ رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں, دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں کہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میرے جہنم کے عذاب کو ختم کر دے, مجھے جنت میں جو جگہ عطا فرما دے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ انسان کہتا, تیسرا انسان کیا کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج تو یہ انسان قبر کے اندر ماننے کو تیار ہے مگر رب ماننے کو تیار نہیں ہے. جب تم دنیا کے اندر تھے, دنیا کے اوپر تھے, دنیا میں تھے, جب تم نہیں مان رہے تو ان ماننے کو تیار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ. آج تم قبر کے اندر گئے ہو, جب قبر کے اندر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم ماننے کو تیار ہو کہ یہ چیز گناہ تھا, یہ چیز برا تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے کو تیار نہیں ہے. عذاب کو اسے چھوڑو مت. یہ ہماری زندگی ہے. دنیا میں زندگی جیتے ہیں, ہم کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کچھ نہیں سوچتے ہیں, کرتے جاتے ہیں. ہم چاہے ماں باپ کی نافرمانی ہو, اللہ کی نافرمانی ہو, کچھ بھی ہو, کرتے جاتے ہیں. جب قبر کے اندر جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا وہاں. تو پیارے, ہم انسان آج دنیا میں کوئی انسان بیمار ہے, کوئی انسان پریشان ہے, دعا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں. ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں پریشان ہے. پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں, دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے. سب کی نہیں بول رہا ہوں میں, زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر وہ شفا نہیں مل رہا. ایک انسان اولاد نہیں ہے, اولاد کے بارے میں دعا مانگ مانگ کے ختم ہو گئی زندگی مگر اولاد نہیں ملا. ایک انسان کا اولاد نافرمان ہے, اپنے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا مانگتا ہے, زندگی ختم ہو گئی. ایک انسان کو لاعلاج بیماری کینسر ہے, دعا مانگ مانگ کے زندگی ختم ہو گئی مگر بیماری سے شفا نہیں ملی اس انسان کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے نام اعمال گناہیں کر کے اتنا پراگندہ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسان سے کہتا, جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تو میں اس بیماری سے شفا نہیں دوں گا. جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار نہیں کروں گا. جب تک تم میری فرما برداری نہیں کرو گے تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے گی. آج ہم اللہ کی فرما برداری کریں, ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے گا. ہم اللہ کے قانون کے اوپر عمل کریں گے, ہماری اولاد ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا. ہم انسان کو ایسا کرتے نہیں ہیں. آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے اولاد کیا سیکھے گا؟ وہی تو سیکھتا ہے. ماں باپ جو کرتا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے. نماز کو ہم آئیں گے تو ہمارے اولاد, ہمارے بچے جو ہے دیکھیں گے ہمارے والد جو ہے نماز کو جا کر ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے. ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, ہمارے اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے گا. ہم ہی نہیں کرتے تو ہی نہ کریں. ان بڑا ہو کر کے وہی اسی نقش پر چلتا ہے. بتایا گیا کہ پیارے کہ جب ایک انسان دنیا میں اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے, دو قسم کے اولاد چھوڑتا ہے. مرنے والا انسان مر گیا, اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا. اب جس کی اولاد اگر دنیا میں اچھا کام کرتا ہے, نیکی کا کام کرتا ہے, تو اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا جب تک ان کی اولاد اچھے کام کرتے رہیں گے. یہی اولاد اگر دنیا میں برا کام کرتا ہے, شراب نوشی کرنا, زناکاری کرنا, چوری کرنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, جو بھی ہے برے کام کرتا ہے, مرنے والا انسان ماں باپ مر گیا, قبر کے اندر دفن کر دیا اسے, ان کی اولاد جو برا کام کرتا ہے اس کا عذاب اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر ملتا ہے. تو پیارے, ہم انسان دنیا میں جیتے ہیں,
تو زندگی وہ گزاری جس سے اللہ کے رسول اللہ سے ہو جائے، زندگی وہ نہ گزارو جن سے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے، اور جب وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب آخرت ہوگی۔ آج ہم انسان حضور غوث پاک سرکار کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ حضور غوث پاک سرکار حج کو جا رہے ہیں، اور جب غوث پاک سرکار کے جانے کا ارادہ کرتے تھے تو دور دور تک ان کی جو ہے مطلب لوگ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں غوث پاک سرکار فلاں راستے سے فلاں جگہ جانے والے ہیں، تو لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ غوث پاک سرکار آئیں گے، ان کی زیارت کریں گے۔ تو غوث پاک سرکار نے ارادہ کیا کہ فلاں دن جو ہے قافلہ جو نکلے گا یہاں سے حج کے لیے نکلیں گے، اور پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو بہت دور ایک گاؤں میں جو ہے لوگوں کو معلوم ہوا کہ غوث پاک سرکار کی سواری ہمارے گاؤں کے قریب سے جانے والی ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے انتظام کیا، اپنے اپنے گھروں کو سجایا، کس وجہ سے کہ غوث پاک سرکار آ رہے ہیں، ان کو یہاں پر جو ہے خادم تواضع کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے، ہمارے کوئی خوشی نہیں۔ چلے اب جس انسان کے پاس جتنی حیثیت تھی وہ انسان نے اس حیثیت کے مطابق اپنا اپنا انتظام کیا۔ اسی محلے میں کتنا غریب تھا، خود کھانے کا محتاج تھا، تو غوث پاک کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ بیچارہ اپنے گھر میں رو لیتے بیٹھا کہ کاش آج میرے پاس دولت ہوتی تھی تو آج میں بھی غوث پاک سرکار کی آمد کی خوشی میں جو ہے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا تھا۔ ادھر سے غوث پاک سرکار کی سواری آئی، شام ہو گیا، محلے میں آ گئے لوگ، غوث پاک سرکار کی سواری میں جتنے بھی لوگ تھے قافلے والے محلے میں آ گئے۔ اب غوث پاک سرکار جو ہے اپنے جتنے قافلے کے لوگ تھے اسی غریب انسان کے گھر کے سامنے میں روک تھے، جس کے جو انسان گھر میں رو رہا تھا کہ آج میرے پاس اگر دولت ہوتی تھی، پیسہ ہوتا تھا، آج میں بھی اپنے گھر کو چمکاتا تھا، سجاتا تھا، اور جو غوث پاک سرکار کی آمد میں جو کچھ نظر و نیاز کرتا تھا۔ غوث پاک سرکار جو اسی غریب انسان کے گھر کے سامنے لے قافلہ روک دیا۔ اب وہ انسان گھر کے اندر سے کچھ بھی نہیں معلوم، شور شرابہ سنا، غوث پاک آ گئے، غوث پاک آ گئے لوگوں کے، تو گھر کا دروازہ کھولا، کون دے غوث پاک؟ ان پریشان، میرے گھر کے سامنے میں کیسے غوث پاک آ گئے؟ تو غوث پاک سرکار نے خود فرمایا کہ تمہارے گھر میں انتظام کرو، آج تم ہم سب قافلے والوں کی۔ اب بیچارہ غریب کو جو بھی تھا انتظام کرائے، انتظام کرنے کے بعد اب غوث پاک سرکار کے بعد جتنے بھی لوگ آتے گئے دور دراز سے سب ہدیہ نذرانہ پیش کرتے گئے، اور وہ غریب انسان کی بیٹی کی شادی تھی، وہ انسان بہت پریشان تھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، مگر ایمان غیرت دیکھو ایک انسان کی، جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا تو دوسروں کے سامنے میں بھوکا رہے گا مگر ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ مجھے بھوک لگی کھانا ڈال دو نہیں کہے گا، اس کی ایمان اتنی غیرت دلاتا ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تو وہ انسان ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ غیب سے انتظام فرما دے جو میں اپنی اولاد کی جو ہے عزت کے ساتھ شادی کر دوں۔ غوث پاک سرکار آیا، اب آنے کا سب لوگ جو ہے ہدیہ پیش کرے غوث پاک سرکار کو، جس سے جتنا حوصلہ کرے، اور جب غوث پاک سرکار جو وہیں پر خود سے کھانے کا انتظام کرے اس غریب کے گھر میں، لنگر کھلائے، پورے محلے والوں کو کھلائے، قافلے والوں کو کھلائے، اور اتنا سامان وہاں پر جمع ہو گیا غوث پاک سرکار کے بارگاہ میں ہدیہ، اور جب غوث پاک سرکار اس غریب انسان سے گلے ملے تو بولے تمہاری بیٹی کی شادی ہے نا، تم بہت پریشان حال تھے، یہاں پر جتنے سامان ہمیں ملا ہے سارے تم لے لو، تم اپنی بیٹی کی خوشی سے شادی کر لو۔ تو دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی بغداد کی سرزمین پہ رہ کے دور سے انہوں نے سن لیا، محلے والوں کا حال دیکھ لیا، وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، سارے محلے والے خوشی منا رہے، ایک انسان غریب غمگین بیٹھا ہوا ہے، اس کے حال دیکھ لے، اس کے گھر میں جا کے رکے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو جو ہے سخت ضرورت ہے پیسوں کی، جو اس کی بیٹی کی شادی ہو، وہ بھی ان کو معلوم ہو گیا۔ تو اللہ کے ولیوں کے پاس کسی بھی انسان کا دل چھپا ہوا نہیں رہتا ہے، دل میں کیا سوچتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے۔ ہم انسان انہوں کیا سوچتے ہیں، انہوں کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر ہمارے دل کی بات وہ جانتے ہیں۔ تو پیارے دل، اس لیے تو کہا گیا کہ بزرگوں کے بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال کے رکھو، ایک ہی ارادہ رکھو، پختہ ارادہ رکھو کہ ہمیں ایک چیز ہونا ہے، ایک بزرگ کی بارگاہ سے تو ہوگا برابر۔ دل میں سوچیں گے انہوں کرتے کہ نہیں کرتے، انہوں کرتے کہ ہوتا بھی نہیں۔ تو ہر انسان جو ہے اب بزرگوں کی بارگاہ میں آئے، صاحب مزار ہیں ان کے بارگاہ میں آپ حضرات آئے ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو کام جو اس سے نہیں ہو سکتا ہے، انسان گنہگار ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، کہ بزرگ کی بارگاہ